لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، رب نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ پھر عہد لینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی طرف پیغمبر بھیجی۔ وہ عہد کیا لیا تھا؟ اس عہد کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے سپارے کے اندر آیت نمبر 83 کے اندر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے اقرار بنی اسرائیل سے۔ کون سا اقرار؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، اور حقوق اللہ تو بعد اللہ رب العزت نے حقوق العباد بیان فرمائے۔ پھر حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق کو مقدم کیا کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کے ساتھ اور سلوک کے ساتھ، نیک سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ والمساکین، یتیموں اور محتاجوں سے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، حسن اخلاق والی گفتگو کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے ان سے یہ عہد لیا نا، تو ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، انہوں نے کیا کیا؟ عہد سے پھر گئے، عہد سے پھر گئے، اللہ کے ساتھ توحید کو چھوڑ کر شرک کرنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور اللہ کے پیاروں کو کیا سمجھا؟ اللہ کا نائب اور معبود سمجھ لیا، اور انہیں اپنی حاجات اور مشکلات میں کیا کرنے لگے؟ پکارنے لگے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور قریبی یتیم و مسکینوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا اچھے سلوک سے پیش نہ آئے۔ زکوٰۃ اور نماز کی پرواہ بھی نہ کی۔ الا قلیلا منکم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، سوائے چند لوگوں کے تم میں سے اکثر کیا تھے؟ اللہ کے عہد کو انہوں نے کیا کیا؟ توڑ دیا۔ وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو، اس سے پھر رہے ہو، لیکن یہ تمہارا پرانا شیوا ہے۔ آپ کے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے؟ اسی طرح کرتے تھے، تم بھی کیا انہی کی روش کے اوپر چل کے تم بھی کیا کر رہے ہو؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے بہت کیا ہے؟ احترام ہے، یعنی ان کے ساتھ اکرام و احترام کرنا ان کا، اور ادب کے ساتھ پیش آنا، اور ان کی کیا کرنا؟ مالی امداد کرنا، ان کی مالی امداد کرنا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر ہی کیوں نہ ہونا، کافری والدین کیوں نہ ہوں، تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ ان کا ادب اور کیا ہے؟ احترام، احترام کیا ہے؟ ضروری ہے، کیا ہے؟ فرض ہے انسان کے اوپر، کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں اگر والدین مشرک ہوں، کیا ہوں؟ والدین مشرک ہوں، اور وہ شرک کرنے پر کیا کریں؟ مجبور کریں، تو اس حکم کی ان کی تعمیل نہیں کرنی، اس حکم کی ان کی تعمیل نہیں کرنی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے احکام ہیں نا ان کے، کیا جو دوسرے احکام ہیں وہ کیا کرنے ہیں؟ ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ان کو ماننا کیا ہے؟ فرض ہے انسان کے اوپر، کیا ہے؟ فرض ہے۔ 15 سپارے کے اندر اللہ بھی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی اللہ رب العزت نے کیا؟ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد بیان فرمایا، اور سب سے پہلے مقدم کیا کس کو؟ والدین کے حقوق کو، کہ کما حقہ، کیا کما حقہ، والدین کے کیا کرو؟ حقوق کو ادا کرو۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کیا ہو جائیں؟ بوڑھے ہو جائیں، کیا بوڑھے ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کو اف بھی نہیں کہنی، ان کو اف بھی نہیں کہنی۔
اور یہ متھے کے کوئی والدین کو بات کریں تو ہمیں اچھی نہ لگے نا، تو ماتھے کے اوپر کیا تیوری جی چڑھ جاتی ہے، وٹ جس میں یاد ہے کہ وہ فلانے نے متھے کے چڑھ گئے، وٹ چڑھ گئے، اے وٹ چڑھنا بھی کہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ وہ افم ولا تنہرہما، آگے سے ہوں بھی نہیں کہنی، اکثر ہماری عادت ہے کیا کرتے ہیں ہم آگے سے ہوں کرتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا، رب نے اتنی بات واضح کر دی تھی، لیکن رب نے آگے پھر وضاحت فرما دی، رب نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت، احترام اور اکرام والی کیا کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ اور سورۃ نساء کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں بھی رب نے فرمایا، حقوق بیان فرمائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو، نہ پیغمبر کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ جن کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ناری کو، نہ نوری کو، نہ حجری کو، نہ شجری کو، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ہو نہیں کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ کیا آنا ہے؟ پیش آنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یتیموں مسکینوں کے بعد کس کا حق ہے؟ پڑوسی کا حق ہے۔ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، یا وہ کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ کیا ہے؟ رشتہ دار ہے، اس کے بھی کیا کرنے ہیں؟ حقوق ادا کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ حقوق ادا کرنے ہیں۔ وجار ذی القربہ وجار الجنب، اس سے وہ پڑوسی ہے جس کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، جس کا گھر تھوڑا پہ کیا ہے؟ فاصلے سے ہے، لیکن وہ کیا مطلب ہے؟ وہ رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ پڑوسی، اس کے بھی حقوق، اس کے بھی کیا ہے؟ حقوق ہیں۔ وصائب بالجنب، اس سے مراد بیوی بھی ہے، اس سے مراد ہم سفر بھی ہے، اس سے مراد طالب علم بھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ طالب علم بھی ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ مسافر بھی ہے جس کے ساتھ ہم ایک سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کیا ہم نے۔ اس کے سے کیا مراد ہے؟ بیوی بھی مراد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیوی کے ساتھ بھی کیسے پیش آنا ہے؟ اچھے سلوک کے ساتھ کیا آنا ہے؟ پیش آنا ہے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا، حجۃ الوداع کے موقع پہ اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی خصوصی طور پہ کیا فرمائی؟ وصیت فرمائی۔ نماز کی، الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے بھی حقوق ہے ہمارے اوپر۔ آج غلام تو نہیں، آج ہمارے کیا ہیں؟ نوکر ہیں۔ کیا ہیں؟ نوکر ہیں، ان کا بھی کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ رب نے فرمایا پڑوسی کے حقوق ہیں۔ کس کے؟ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اتنا خدشہ ہوا جس وقت اللہ رب العزت نے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے نا، کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے، اتنا مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت جبریل امین کو وحی دے کر بھیج نہ دیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ آپ کی وراثت کا کیا ہے؟ شریک ہے، آپ کی وراثت میں کیا ہے؟ شریک ہے۔ اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ ان سب چیزوں سے کیا ہیں؟ پیچھے ہیں۔ کیا ہیں؟ ان سب چیزوں سے کیا ہیں؟ پیچھے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا؟ بنی اسرائیل سے عہد لیا، اللہ کی عبادت کا، والدین کے حقوق کا، اور پڑوسیوں کے حقوق کا، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا کیا لیا؟ ان سے کیا لیا؟ عہد لیا کہ کیا کرنا ہے؟ اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر عہد لینے کے بعد نا ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے۔ کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ رسول بھیجنے کا اللہ مقصد کیا تھا آپ کا؟ رب نے فرمایا مقصد میرا یہ تھا کہ ان کو جو میں نے عہد لیا نا ان سے، ان کو اس عہد کی یاد دہانی کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ ان کو عہد کی یاد دہانی کرتے رہیں۔ اور کلما جاءہم رسول، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میرے رسول ان کے پاس آئے نا، یہ توحید لے کر، یہ حقوق کو لے کر جو ان سے کیا لیے تھے؟ ان سے لیے تھے بنی اسرائیل سے،
ان سے جو حقوق لے ان کو یاد دلائے نا، جو بما لا تہوی انفسہم، جو ان کو دلوں کو نہیں لگتے تھے نا، اسے کیا کرتے؟ روح گردانی کرتے۔ کیا کرتے؟ اسے روح گردانی کرتے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے تورات کے اندر احکام بیان فرمائے تھے کہ اللہ توحید کو کیا کرو؟ قائم کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ توحید کو قائم کرو، شرک کو چھوڑو، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ توحید کو چھوڑ دیا، شرک کرنے لگ گئے۔ کیا کیا؟ شرک کرنے لگ گئے۔ نماز کی پرواہ نہ کی، زکوٰۃ کی پرواہ نہ کی، والدین کے اور پڑوسی کے حقوق کی پرواہ، یتیموں اور مسکینوں کی پرواہ نہیں کی۔ جو علامتیں خصلتیں ان کے اندر تھی نا، آج سب کی سب خصلتیں وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، جس وقت ہمارے رسول آئے ان کے دلوں کو اچھی نہ لگی وہ باتیں، بعضوں کو کیا کر دیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا، بعضوں کو پکڑا، کیا کر دیا؟ ان کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ان کو قتل کر دیا۔ وَأَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا خیال کیا تھا؟ کیا خیال کیا تھا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے خیال کیا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی، ہماری کوئی گرفت تو نہیں ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یا انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عذاب ہونا نہیں ہے، اگر ہوا بھی صحیح نہ تو چند دن کے لیے۔ کیا؟ چند دن کے لیے۔ کیا ہم پھر نکالے جائیں گے، ہمارے معبود ہمیں کیا کر لیں گے؟ آگ سے نکال لیں گے۔ اس لیے انہوں نے خیال کیا، گمان کیا کہ ہمیں اللہ کا عذاب اور سزا اس کی نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، فَعَمُوا وَسَمُّوا، تورات کے احکام سے دیدہ دانستہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ دیدہ دانستہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ ضد اناد اور سرکشی کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، اس کے احکام کی پرواہ نہ کی۔ وسمو، اور بہرے بھی ہو گئے ساتھ ساتھ۔ بہرے بھی کیا ہوا ہے؟ حق بات سننے سے کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب اللہ علیہم، ہم نے تو ان کی توبہ کی توفیق دینے کی توبہ کی توفیق دی تھی ہم نے انہیں، اور توبہ کرنے کے ذرائع بھی، سامان بھی انہیں مہیا کیا تھا۔ کون سا سامان؟ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے وحی کے ذریعے کیا کیا تھا؟ ان کو توبہ کا رستہ دکھایا تھا، توبہ کا رستہ دکھایا تھا۔ اور رب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں کیا کروں گا؟ ان کی توبہ قبول کروں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم عموا وصموا، اس سے بہرے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ کثیر منہم، اکثر ان میں سے۔ کیا؟ اکثر ان میں سے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت وہ یہود و نصارہ جو تھے، کیا لے آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ایمان لائے تھے، اور انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد کیا ہو گئے؟ پیغمبر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، آپ کی نبوت اور رسالت سے اور قرآن سے کیا ہو گئے؟ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ بصیر بما یعملون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ عمل دنیا کے اندر کر رہے ہیں نا، ہم انہیں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کوئی عمل ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہم کیا ہیں اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسولہ رسول، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، وہ حکم لے کر جسے نہ چاہتے تھے ان کے دل،
فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے خیال کیا اللہ تکون کہ نہ ہوگی فتنۃ کوئی سزا، فعموا وصموا، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، ثم عموا وصموا، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، اکثر ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔